کچھ ہمارے اپنے جو ہیں غلط فہمی کا کہیں شکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کرامت کہتے ہیں اس کو ہے جہاں عقل عاجز آ جائے. اور ہم نے جو بھی کرامتیں حضور غوث پاک کی ہو یا غریب نواز کے کسی بزرگ کی بیان کی ہے تو پڑھ کے بیان کی ہے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا علم انسان کو نہیں ہوتا انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے بیان کی, تو میں نے بتا دیا کہ میں نے تو یہاں سے بیان کی. تو اہل علم مطمئن ہو گئے. لیکن میں کتنی وضاحت کس کو دوں گا. مجھ سے علم والے پوچھتے تھے, جیسے مثال کے طور پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاند کا حاضر ہونا, سورج کا سلام کرنا وغیرہ, اس کی بڑی لوگوں نے مذاق بنائی. حالانکہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر سب سے مستند ترین کتاب ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور ہمارے بزرگوں نے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تک اس کو مستند قرار دیا ہے, بہجت الاسرار شریف, اس کے اندر یہ موجود ہے. پھر وہاں سے لے کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں اس کو بیان فرمایا, حوالہ موجود ہے. اسی طرح کسی موقع پر میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اگر جب وہ یہ درختوں کی ٹہنیاں قلم بن جائے اور سمندر, اس پر اتنا واہویلا لوگوں نے کیا. حالانکہ وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا تھا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, انہوں نے لکھا, میں نے بیان کیا. اس کے بعد بعض کچھ اپنے ہی لوگوں نے, پھر ابھی ظاہر سی بات ہے کہ معاشرانہ چپکلش تو ہوتی ہے, کچھ محبتیں ہیں, کچھ معاملات ہیں, تو کچھ لوگوں نے وہ اس کو سارا بنا کر کے میری مخالفت شروع کی. خدا کا کرنا, میں تو عام طور پہ چپ ہی رہتا ہوں, میں وضاحتیں نہیں دیتا ہوں, اس لیے کہ میں اتنا مصروف ہوں اللہ کی توفیق سے کہ مجھے کبھی کبھار میرے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو میں وضاحتوں کے لیے ٹائم نکال کے لاؤں کہاں سے. ٹھیک ہے, ابھی خود ابھی آپ کو بھی جو ہے وہ جو میں نے ٹائم دیا ہے, مجھے سفر کرنا تھا, سفر اور کھانے کے بیچ میں نے ٹائم نکال کے آپ کو دیا, آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب وضاحت ہی دیتا رہوں گا تو میں پڑھوں گا کب. پھر اس کے بعد میرے اپنے معمولات ہیں, لوگوں سے ملنا ہے, تنظیمی کام ہے. بڑی بات تو ہے کہ میں سنی دعوت اسلامی سے جڑا ہوا ہوں. میرا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ میں تحریک کی ذمہ داریوں کو نبھاؤں. میں مصروفیتوں میں کہیں اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے, تو میں وضاحتیں کہاں دوں. بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے نام پر اس طرح کے چینل چلاتے ہیں, میری کلپیں کاٹ کر مذاق بناتے ہیں, اس میرے خلاف بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, میں ان کو جواب نہ دوں تاکہ وہ کلپیں زیادہ چلے. کلپیں زیادہ چلے گی تو چونکہ ان کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنا, ان کا چینل چلانا, تو اس سے کیا ہوگا, جب ان کا چینل زیادہ چلے گا تو ان کو وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے سے پیسے ملیں گے. میں جب تک کہ خاموش رہوں گا تو لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے, پیسے ملیں گے. تو پیسے ملیں گے تو کم سے کم مجھے گالی دینے کی وجہ سے, میری مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے بچوں کی پرورش ہو جائے گی. میں ہر بندے کو 25,000 50,000 مہینے کا دے تو نہیں سکتا نا, تو لیکن اگر میری شخصیت کو گالی دینے سے اگر کسی کے بچے پلتے ہیں تو میرے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری تعریف کر کے جو وہ اپنا کام کہیں نہ کہیں کچھ بندے چلا لیتے ہیں, کچھ مخالفت کر کے چلا لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, کوئی اگر تعریف کر کے چلاتا ہے اس طرح چلا لے, کوئی مخالفت کر کے چلاتا ہے. ایک کام لوگوں کا بننا, اگر میں کسی کام آ سکتا ہوں. ایک صوفی بزرگ سے کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد جسم کو کیڑے کھائیں گے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو کہا کہ آپ اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے. کہا میرا جسم کم سے کم کیڑوں کے کھانے کے کام تو آ رہا ہے نا. تو یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. اب رہی بات میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں, میرا تو اللہ جانتا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے نہ صحیح کہ میں نے کہا کہاں سے, پوچھو گے تو بتائیں گے. تو اب ایسا ہوا کہ میں چپ رہا, میں نے تو کچھ نہیں کہا. لیکن جو میرے خلاف بعض اپنے کہلانے والے محاذ کھڑا کر رہے تھے, انہی دنوں کسی کلندر نے پتہ نہیں کہاں سے کلپ نکالی اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بیان سامنے آ گیا. میں نے تو غوث پاک کے لیے کہا تھا, تاج الشریعہ نے تو ہر ولی کے لیے وہی بات کہی. تو اس کے بعد پھر وہ سناٹا ہو گیا, خاموشی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہم پہ اعتماد کریں. اگر کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کم سے کم رابطہ کر لیں, پوچھ لیں کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے کہا, تو میں بتا دوں گا. لیکن عام طور پہ ہو کیا گیا کہ کوئی کسی سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا.
اور وہ بس سیدھے یوٹیوب پر آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر یوٹیوب پر آ کر کے پیسے ہی کمانے تو کما لیں پیسے. ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اسی لیے مخالفت کرتا ہے یا ہر بندہ اسی لیے تعریف کرتا ہے کہ اس کو پیسے کمانا, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن زیادہ تر حالات یہی بنے تو ٹھیک ہے. کوئی مخالفت کر کے کماتا ہے کما لے, کوئی اپنا بن کے کماتا ہے کما لے, لیکن اپنے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو جائے. ہم دنیا میں آئی اسی لیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے, جس اعتبار سے بھی ہوتا ہے. اب یہ جو میمز بنتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ جتنے لوگ میمز بنا رہے ہیں نا, جن کا تعلق انگریزوں کی میچ سے ہے, اگر ان کے ہم اگر ارواح ثلاثہ کھول دیے جائیں اور جو وہ ساری چیزیں کھول دی جائیں تو چہرے چھپانے کے لیے جو ہے وہ انہیں کی جگہ نہ ملے. لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے, اپنا کام ہی نہیں ہے وہ, اور وقت کس کے پاس ہے. تو ہاں, اس لیے میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی جو ہے وہ بہت احتیاط میں رہنا چاہیے, کیونکہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں وہ مٹی گھر والوں پہ پتھر نہیں پھینکتے, ورنہ خود کا شش میں چکنا چور ہوگا. لیکن ہم نہ یہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کا ماحول فی الحال اب ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے اور لوگوں کو الجھایا جائے, اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں.